بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے بعض اوصاف، عیوب اور ان کے شرعی احکام۔ قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت ان عیوب کا خیال رکھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو جنہوں نے قربانی کرنی ہو، جو جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو پوری ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کوئی جانور لینے کے لیے جائیں تو وہاں پہ کوئی یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی لے آئیں جو اس میں نقص ہو اور پھر اس سے آپ کی قربانی کے اندر مسئلہ ہو جائے۔ تو ان سب چیزوں کا ضرور خیال رکھیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ آرام سے جو بھی جانور لینے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہا اور لنگڑا کے چل رہا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو تو پھر جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، یہ اکثر ہوتا ہے، کٹے ہوئے کان ہوتے ہیں اور یہ ہونا، تو اگر تیسرا حصہ یا اس سے اکثر کٹا ہوا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو قربانی اس کی جائز ہے۔ یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے، پھر بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ سینگ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں نا تو لوگ اس میں تھوڑا وہم میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کا اندر سے گودا بھی جو ہے ختم ہو چکا ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر زیادہ کٹی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اچھا، جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر قربانی اس کی جائز ہے، یعنی گلٹی وغیرہ رسولی ہوتی ہے نا وہ۔ اچھا، اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو جائز نہیں ہے قربانی۔ بکری، بھیڑ کا ایک تھن خراب ہو تو جائز ہے قربانی، تو جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے 2 ہوتے ہیں نا، تو اگر ایک خراب ہو گیا تو پھر جائز نہیں ہوتی۔ اچھا، جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہوا اگرچہ کم نکلتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی اگر اس میں سے کوئی قطرے یا بہرا ہو یا کچھ اس طرح ہے تب بھی اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اگرچہ کم نکلتا ہو، اگر زیادہ ہے تو پھر نہیں۔ بہنگا ہو یعنی دیکھنے میں 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ بہنگا ہو یا 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو پھر جائز ہے۔ کانا، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی کانا ہے، اندھا ہو یا 1/3 سے زائد اس کی جو روشنی آنکھوں کی وہ متاثر ہوئی بھی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو جائز ہے، جیسے یہ گائیں کی اونٹ کی اس میں ڈالتے ہیں نا، اس سے وہ قابو میں رہتے ہیں۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے اس کی قربانی۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے قربانی۔ جو جانور حاملہ ہو، اگر ولادت قریب ہو، اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر ولادت قریب ہو تو پھر اس کی قربانی مکروہ ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اچھا، جس جانور کو خصی کیا گیا ہو یا پیدائشی خصیے نہ ہو یا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، ان تینوں صورتوں میں، خصی کیا گیا ہو یا پیدائشی خصی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور پہلے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے کہ ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے، یعنی لٹاتے ہوئے، جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، تب بھی اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ جانور میں کوئی جائز عیب بھی نہ ہو۔ تو یہ تو کوئی بہت مجبوری ہو تو پھر بندہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر شہروں میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جانور تو بے تحاشا ہوتے ہیں،
تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو اور ہر طریقے سے اچھا ہو۔ تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں جب قربانی کا جانور لینے کے لیے جائیں، تاکہ آپ کی قربانی ضائع نہ ہو۔ سال بعد انسان نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی کرنی ہوتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے،